صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے. یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے. اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دیا. نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے, نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے, نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے. نہ شب برات کے بارے میں بتائیے, ان میں روزوں کے بارے میں بتائیے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. شب برات ٹھیک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان, 15 شعبان, نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا مغفرت کرتا ہے, سوائے اس شخص کی جو کینہ پرور ہو, جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو. اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے. یہ باتیں جو ہے یہ روایتیں حسن درجے تک پہنچتی ہیں. تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے, سوائے اس کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو. اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے. کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز, نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے, نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے, نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے, نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے, نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی, آپ کی امت جاگ لے, یاد کر لے مجھے, 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان 15 شعبان بھی ہے. اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے, اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے. ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے. آج کی رات مغفرت کی رات ہے. سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں, بہت لوگ, 2 طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے. ایک معافی نامہ بھیجنے والے, یہی 2 لوگ آج کنٹینیو بزی تھے. معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے. اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں. آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں, رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں, منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ. ڈھول بازے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں, اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے, کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہو گاتے ہو آج کی رات, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں, لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی, پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا. دوسرا جواب یہ ہے, آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان تجھے پتہ نہیں, میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے. وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس میں صحیح احادیث ہے, وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. اس دن باری میرے ساتھ حضور کی گزارنی کی تھی, لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی, سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے, تو مسجد میں جا کر دیکھی, مسجد میں نظر نہیں آئے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے, میں چلتی ہوئی باہر نکلی. یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا, کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو جیسے ہی شب برات کا مہینہ قریب آتا ہے، شب برات کی رات آتی ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ شب برات منانا کیسا ہے، شب برات میں عبادت کرنا کیسا ہے، قبرستان جا کر مرحومین کے قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ کرنا کیسا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن دوستو شب برات بڑی مقدس رات ہے، اس رات کو ہمیں ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے بلکہ عبادت کرنی چاہیے۔ شب برات ہمیں منانی چاہیے، لیکن دوستو شریعت کے دائرے میں رہ کر کچھ لوگ شب برات منانے کے نام پر پٹاخے پھوڑا کرتے ہیں اور رات کو صرف جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، چاروں طرف گھومتے ہیں، تو یہ شب برات منانا نہیں ہوا، بلکہ شب برات کی رات آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں، قبرستان جایا کریں، اپنے مرحومین کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، قرآن کی سورتیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کریں۔ تو دوستو اس مقدس رات کو ہرگز بھی آپ غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ دوستو شب برات میں قبرستان آنا، شب برات کی رات عبادت کرنا، جاگنا، قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھنا، اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے، کیونکہ دوستو جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں، اسی طرح سے صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں ہرگز بھی غفلت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے رزق چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، کوئی مصیبت کا مارا ہے تو دعا کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، کوئی پریشان ہے تو میری بارگاہ میں آئے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے، تو یہ رات ہمیں ملی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور یہ رات ہمیں نصیب ہو رہی ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو شب برات نصیب نہیں ہوئی بلکہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم خوش نصیب ہیں اور ہم زندہ ہیں، تو ہم اپنی زندگی کا ثبوت دیں اور اللہ کے عبادت میں اس رات کو گزاریں۔